پختون نسل اور اس کی اصلیت۔ پختون قوم کا نسلی اور آبائی تعلق ان جلاوطن اسرائیل سے ہیں جنہیں آشوریوں اور بابل والوں نے یکے بعد دیگرے ان کے وطن شام اور اس کے اطراف سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا، اور جن کی آبادیاں مشرق میں نواح، بابل کے علاوہ ایران اور خراسان کے علاقوں سے لے کر دریائے سندھ کی وادی تک میدانوں یعنی اریائیوں کے درمیان پھیلی ہوئی تھی۔ یہ قوم پہلے شریعت موسوی اور پھر ہدایت عیسوی پر قائم تھی، اور جب ان تک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پہنچی تو مشرف با اسلام ہو گئے۔ الحرز، عیسائیت اور یہودیت جس پر یہ لوگ قائم تھے اس تشنگی کو نہ بجھا سکتی تھی جس کو اسلام نے آ کر بجھایا، اور عیسوی اور موسوی تعلیمات کو صحیح جامہ پہنا کر ان کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیا۔ اسلام کی بدولت ان میں نئی زندگی پیدا ہوئی، اور معاویہ سوری، شیخ حمید لودھی اور خصوصاً شہاب الدین محمد غوری کے دور اقتدار میں دشت لوط یا بادیہ ایران کے مشرق پہاڑوں سے مشرق کی طرف دریائے سندھ کی وادی تک اس سارے علاقے پر جہاں جہاں سے ساسانیوں اور تتاریوں کے غلبے کی وجہ سے یہ ہجرت کر گئے تھے قبضہ کر کے دوبارہ آباد ہو گئے، اور محمد غوری کے زیر قیادت وہ پنجاب اور سندھ پر بھی قابض ہونے کے ساتھ ساتھ بنگال اور آسام تک بحیثیت حکمران جا پہنچے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آرامی تھے اور اپنے ہم قوموں سے آرامی زبان میں بات چیت کرتے تھے، اور وہی عبرانی قوم کے جد امجد ہے۔ قومی نام اور وجہ تسمیہ۔ پختون ان جلاوطن بنی اسرائیل میں بنی پخت یعنی اولاد پخت ایک معزز اور حکمران قبیلہ بھی تھا جو بنی یہودا میں بحوالہ سموئیل وہ لوگ مسمیان یواب، ابیشی، اسائل اور یشوع جو اولاد پخت کے نام سے بن کر تعداد اور طاقت میں بڑھ گیا تھا۔ اس طرح کتاب مقدس بائبل باب توریخ میں درج ہے کہ بنی پخت طاقت اور اقتدار بھی رکھتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے عہد حکومت میں ان کے مورتیان اعلیٰ جو یواب، ابیشے، اسائل اور یشوع تھے سب کے سب حکومت پر حاوی تھے، اور ان کے مشورے سے ہی سب کچھ ہوتا۔ وزارت عظمیٰ اور فوجوں کی کمان انہی کے ہاتھوں میں تھی، اور حضرت سلیمان کے عہد حکومت میں بھی انہی کا زیادہ اثر تھا۔ دونوں زمانوں میں وزارت اور پوری فوج انہی کی سرپرستی میں تھی۔ جب یہ قبیلہ مشرق اردن میں سے سہیرب اشوری کے ہاتھوں قیدی بن کر جلاوطن کیا گیا اور مشرق میں اسے اسرائیلیہ کے پہلے جلاوطنوں کے ساتھ جو ان کے ہم نسل تھے بسایا گیا، تو بنی پخت کی نامی گرامی شہریت کے سبب اس سارے جلاوطن کا قومی نام پختون ہوا، اور اس نام کے تحت سارے قبیلوں نے اپنے ذیلی نام شاخوں کی شکل میں بھی قائم رکھے۔ بنی پخت یا اولاد پخت یعنی پختون یا پشتون قبیلہ کا وجود بنی اسرائیل میں نمایاں تھا۔ الارض، یہ قبیلہ تاریخ کے مختلف ادوار میں اپنے سیاسی اثر و رخ، اقتدار اور طاقت و قوت سے تمام بنی اسرائیل میں معزز اور قابل فخر رہا ہے۔ ان کی اسی امتیاز اور عزت کی وجہ سے پختون کا نام جلاوطن بنی اسرائیل کے لیے استعمال ہونے لگا جو مشرق میں آباد ہوئے۔ پٹھان، پختون اور افغان کے لیے پٹھان کے لفظ کا استعمال بھی عام ہے، جس کی حقیقت یہ ہے کہ افغان جس وقت ہندوستان پر قابض ہوئے تو ان میں اکثریت ایسے لوگوں کی تھی جو بٹنی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اور جو افغانوں کا دوسرا بڑا قبیلہ ہے۔ ان میں لودھی، سوری اور سروائی، خلیجی وغیرہ اسی قبیلے سے متعلق ہے۔
یہ لوگ شام کے اس شہر سے تعلق رکھتے تھے جو دریائے اردن کے مشرق میں بشان کے علاقے میں واقع تھا اور بطانہ سے موسوم تھا۔ اسی نسبت سے وہ یہاں مشرق میں آ کر بٹنی کہلانے لگے۔ ہندوستان میں ان کو پٹھان سے موسوم کیا گیا اور طاقت اور وقت گزرنے پر اس قبیلے کو ہی نہیں بلکہ عام افغانوں کو پٹھان کا نام دیا گیا، جو امتیازی حیثیت سے ان کا قومی نام قرار پایا۔ ذیل میں ہم چند ہندوستانی مورخین کے بیانات پیش کرتے ہیں جنہوں نے افغانوں کو پٹھان کے نام سے یاد کیا ہے۔ محمد حسین اپنی تصنیف احکم التاریخ میں محمد غوری کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے، خلیجی نام قوم افغان ہے۔ عبدالقادر بدیونی مصنف منتخب التوریخ رقم طراز ہے کہ سلطان شہاب الدین محمد غوری کے سلسلہ امرا میں ایک اور شخص بختیار غوری بھی تھا جو خلیجی کے نام سے مشہور ہے۔ وہ بلاد غور کے اکابر میں سے تھا اور جملہ اوصاف حمیدہ کا مالک تھا۔ تاریخ واقعات ہند کا مصنف خلیجی کے متعلق لکھتا ہے، جلال الدین خلجی 1288 میں بادشاہ بنا۔ وہ پٹھان، سادہ مزاج اور رحم دل شخص تھا۔ وہ 1295 میں فوت ہوا۔ اس کی جگہ اس کا بھتیجا علاؤ الدین عظیم الشان بادشاہ ہوا جس نے سارے ہندوستان کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ وہ 1316 میں فوت ہوا اور اس کی جگہ قطب الدین مبارک شاہ خلجی بادشاہ بنا۔ خلجی اور غلجی یا غلزی اصل میں غرزی ہے، یعنی پہاڑی لوگ۔ ہر پشتو میں پہاڑ کو کہا جاتا ہے۔ ہرزئی کا مطلب ہے پہاڑی لوگ۔ ہندوستان کے خلجی جو مدتوں سے وہاں حکمران رہے نسلاً پختون یعنی پٹھان تھے، اور یہ حالت ہے کہ خلجی چنگیز کے داماد خالج کی نسل سے ہیں۔ یہ قول تاریخ صحت نہیں رکھتا۔ خلجی یا غلجی چنگیز سے 3 قرن قبل بھی موجود افغانستان میں آباد تھے۔ رسالہ پشتو اکیڈمی پشاور ماہ جنوری 1960 صفحہ 38 میں مشہور مورخ کیرو لکھتا ہے کہ کوہ سلیمان کے غلجیوں اور لودھیوں نے دلی میں افغان حکمران خاندان کی بنیاد ڈالی۔ پشتو کے مشہور شاعر خوشحال خان کہتے ہیں، بیا سلطان جلال الدین بسریر کے ناست چھپ اصل کے غلجے دا ولایت ہو۔ علامہ احسان اللہ عباسی لکھتے ہیں، حسن ایک چھوٹے درجے کا پٹھان تھا۔ خاندان تعلق کے زوال کے حالت میں یہ بادشاہ بنا اور اپنے کو بہمنی کہنے لگا۔ تاریخ الاسلام صفحہ 399۔ افغان بخت نصر جو قید یروشلم سے بابل لایا تھا، ان میں سے کچھ بابل اور اس کے نواح میں اور بعض کو ملک ایران میں آباد کیا گیا تھا۔ ابتدا میں یہ لوگ موسیان اور سلیمانان کے نام سے یاد کیے جاتے تھے، لیکن کچھ مدت کے بعد افغان کے نام سے موسوم ہوئے۔ ساسانیوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر جب یہ لوگ ملک ایران سے خراسان پہنچے تو انہیں افغان ہی کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ دونوں جتوں کے مابین ملنے پر پختون اور افغان دونوں نام اس علاقے میں رائج ہوئے۔ عرب اب بھی اسے سلیمانی کہتے ہیں، یعنی عرب اب بھی افغان کو سلیمانی کے نام سے پکارتے ہیں۔ وجہ تسمیہ افغان، بعض اہل علم کہتے ہیں کہ لفظ اوغان اور افغان کا ماخذ ایک عبرانی لفظ اب ہے جو اعزازی اور تعظیمی اسم تھا، اور یہ لفظ اب معزز، بہادر، نامور وغیرہ کے لیے بنی اسرائیل میں استعمال ہوتا تھا۔ مثلاً یوآب
الیش پسران زمروہا جو حضرت داؤد علیہ السلام کے بانجے ان کے وزیر اعظم اور سپہ سالار بھی تھے، اور بنی پخت کے مورث اعلیٰ بھی ہے۔ دمشق کی دریا آباد جس کا قدیم اور اصلی نام بردی ہے، لیکن بنی اسرائیل نے اسے اسم تعظیمی ابانا سے مسلم کیا، یعنی بڑا معزز دریا۔ البیرونی لکھتا ہے کہ ان زبانوں یعنی عبرانی اور سریانی میں لفظ اب کے ساتھ خطاب کرنا لفظ سید کے ساتھ خطاب کرنے کے برابر ہے۔ بنی اسرائیل میں ایسے معزز اور نامطلوب بہت تھے جن کے ناموں کے ساتھ لفظ اب اعزاز اور تعظیم کے طور پر شامل کیا جاتا تھا، جیسا کہ اس زمانے میں خان کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مولوی امیر احمد عرف میراباش مصنف تاریخ صوبہ سرحدی پشاور تاریخ کابل کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ لفظ افغان عربی لفظ ہے اور لفظ افغان فارسی، لیکن ماخذ دونوں کا عبرانی زبان ہے۔ پختو زبان کے مشہور ماہر مسٹر راوارٹی نامی ایک انگریز اپنی کتاب افغانی انگلش ڈکشنری میں لفظ افغان کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، افغان اس طاقتور قوم کا نام ہے جو افغانستان میں رہائش پذیر ہے، اور حال بنگیر ان اسرائیلی قبائل کی اولاد کے جو گم شدہ تھے، لہذا پختون، پشتون، روہیلا، سلیمانی، پٹھان اور افغان سب ایک ہی قوم کے مختلف نام ہیں۔ یہ ان گمشدہ اسرائیلیوں کی اولاد ہے جنہیں آشوریا اور بابل والوں نے باری باری شام کے علاقوں سے مشرق کی طرف جلاوطن کیا تھا، اور جن کا ذکر کتاب مقدس اور کئی دیگر مشہور تاریخی کتابوں میں اکثر آتا ہے۔ افغان یا پختون کو آپ کسی نام سے یاد کریں وہ اصلاً سامع ہیں اور نسل ابراہیمی سے تعلق رکھتے ہیں۔